بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 933، اعتراض نمبر 341 کا جواب، توبہ کی قبولیت کی شرائط۔ اعتراض نمبر 342 کا جواب، وَمَن يَعْصِهِمَا کہنے سے ممانعت والی حدیث کی تخریج۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 341 کا جواب، توبتاً نصوحہ کی شرائط۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ نصوح مقبول توبہ کو کہتے ہیں، اور توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، تائب کو توبہ کی عدم قبولیت کا خوف بھی ہو۔ نمبر 2، اور قبولیت کی امید ہو۔ نمبر 3، طاعت پر ثابت قدمی کا عزم بھی ہو۔ محمد بن سعید قرظی کہتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ 4 چیزوں کے پائے جانے کا نام ہے۔ نمبر 1، زبان سے استغفار کرنا۔ نمبر 2، بدن سے گناہوں کو اکھیڑ پھینکنا۔ نمبر 3، گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا دل سے اقرار کرنا۔ نمبر 4، برے دوستوں کی صحبت اور برے ماحول سے دوری اختیار کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اہل خیر کی صحبت اختیار کرنا۔ اعتراض نمبر 342 کا جواب، برصغیر کی قدیم کتابوں میں خطبے میں لفظ وَمَن يَعْصِهِمَا لکھا ہوا ہے، اور خطیب حضرات اسی کو پڑھتے ہیں، جو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہیں۔ تخریج ملاحظہ ہو، یہ روایت مسند احمد، صحیح مسلم اور دیگر کئی کتب میں موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت برے خطیب ہو، البتہ کہو، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ابن نمیر نے فقد غوا کا اضافہ فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ اصول یہ ہے کہ جس کام پر حضور کا عمل اور حضور کا حکم دونوں موجود ہوں تو حضور کے دیے گئے حکم پر عمل کیا جائے گا، یعنی وَمَن يَعْصِهِمَا نہیں پڑھا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، جہد و دعوت کی حقیقت۔ جہد اور دعوت سے مراد اللہ کے دین کو انسانوں کی زندگی میں اتارنے کی مساعی میں اپنی ساری طاقت اور کوشش صرف کر دینا، اور ہر قسم کی تکلیف اور مشقت کو خوشی خوشی برداشت کرنا، اسے دعوت اللہ کہتے ہیں۔ جہد اور مجاہدے کی تعریف، امام راغب الاصفہانی فرماتے ہیں، فتنے کے مقابلے اور مدافعت میں فوراً اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کرنا جہد اور مجاہدہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں پھیلی ہوئی بے دینی اور نفس پروری سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ امتحان اور آزمائش، جب بھی دین کی محنت کا بازار گرم ہوتا ہے تو مخلصین کی شکل میں دنیا دار افراد اور قومیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جن کے دل گناہوں، دنیاوی اور نجی اغراض اور مقاصد سے لبریز ہوتے ہیں۔ کہیں ملک گیری کی ہوس ہے تو کہیں مال و دولت اکٹھا کرنے کی حرص کا غلبہ ہوتا ہے، تو کہیں نام و نمود اور شہرت اور ناموری کی آرزو۔ ان تمام لوگوں میں کامیاب تو وہی مرد مومن ہوتا ہے کہ جس کی جوہد اور مساعی خالصتاً لوجہ اللہ ہوگی۔ داعی اللہ کا دل
ذاتی اغراض سے یکسر پاک اور صرف رضائے الہی کی تمنا کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، اسے نہ مال و دولت سے غرض ہوتی ہے اور نہ ہی جاہ و جلال کا عارضہ اسے لاحق ہوتا ہے، نہ نام و نمود کی ہوس، وہ تو فقط دنیا سے بے دینی اور نفس پرستی کو مسمار کر کے اس کی جگہ دین و اسلام کی نعمتوں اور برکتوں کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے اور اپنے دعوتی مشن میں پیش آنے والی صعوبتوں کو لبیک کہتا ہوا قربانیوں پر قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ حشر میں جزا ملنے کا یقین۔ اس زمانے میں اللہ کے وجود پر یقین کرنا کسی بھی طرح سے مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ کی اس ساری کائنات کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ باور کر لے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ البتہ آخرت پر یقین پیدا کرنا انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایمان ہی کی دولت سے ممکن ہو سکتا ہے، اور ایمان حقیقی اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ جسے چاہے دے دے، اس میں شک نہیں کہ اس کائنات اور اس کے اصولوں کو بغور دیکھنے سے قیامت کا وجود یقینی طور پر نظر آ سکتا ہے، مگر یہ علم بھی اسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جس کا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو۔ تاہم قیامت کا یقین ہی تو ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور نیکی پر مائل کرتا ہے، اور اسی قیامت کے یقین کے سبب ایک مسلمان موت کی آغوش کو اپنی بہترین پناہ تصور کرتا ہے، اور ایک دانائے راز سمجھتا ہے کہ وہ خدا جس نے اس کائنات کو عدل پر پیدا کیا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے گناہوں اور اپنی نیکیوں کا بدلہ نہ دیا جائے، اور یہ بدلہ موت کے بعد قیامت میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ اس زندگی میں تو سکھ اور دکھ والی کیفیت تو عارضی آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ اسی بنا پر بعض اوقات بعض بدکردار لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور بعض نیکوکار رنج و مصائب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے، اس میں سراسر اس کی اپنی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا غنی ہے، اور انسان تو جہاں ایک طرف عمل کا پابند ہے، دوسری طرف اللہ کے فضل کا بھی محتاج ہے، اور حق بات تو یہ ہے کہ انسان کو عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مذکورہ بالا آیت میں ہمیں دو سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ملتا، البتہ فضل خداوندی کا معاملہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ دوسرا یہ کہ محتاج اللہ نہیں بلکہ محتاج بندہ ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ اپنی حاجت کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر کے رہیں گے، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے کر رہیں گے۔ لطیفہ، تو گویا نیک کام کرنے سے آدمی کے گناہ بھی دھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ استحقاق سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ ساری تجارتوں سے بہترین تجارت نبر و آزمائی ہے، اور داعی اللہ اپنی نبر و آزمائی کے بدلے اللہ کی مغفرت اور جنت خریدتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچائیں۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور باغوں کے اندر ستھرے مکان ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد عن قریب، اور خوشی سنا دے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، تم اسی طرح اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فائدہ: نبر و آزمائی کے ظاہری فائدے یا تکالیف تو ہر آدمی کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن نبر و آزمائی کے حقیقی فائدے باطنی ہیں، جن کا تعلق آخرت سے ہیں اور جو نظر نہیں آتے مگر اس آدمی کو نظر آ سکتے ہیں جس کا ایمان کامل ہو اور آخرت پر اس کا یقین ہو۔ دعوت اللہ کی غرض شریعت اسلامی کی اصطلاح میں دین اسلام کی اشاعت اور ترویج، سربلندی اور اعلیٰ اور حصول رضائے الہی کے لیے اپنی تمام تر جانی، مالی، جسمانی، لسانی اور ذہنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو وقف کرنا دعوت اللہ کہلاتا ہے۔ دعوتی کام میں دیگر مختلف ادیان و نظریات والوں سے نرم رویہ اور امن و امان اگرچہ بہترین چیزیں ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شرپسند افراد اور شرپسند قومیں مصلحین کی نرمی اور خدا ترسی کو ان کی کمزوری سمجھ کر انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، مگر انہیں جاننا چاہیے کہ ان مخلص مصلحین کے ساتھ اللہ عز و جل کا نصرت والا غیبی نظام بھی چلتا رہتا ہے، جو ان شرارتی لوگوں کو آسانی سے نمٹ سکتا ہے اور نمٹتے آیا ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ کہاں گئے معتزلہ، روافض، بہائی، قادیانی، پرویزی وغیرہ وغیرہ۔ صلح کے حصول کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے آگے جھک جائیں، اس طرح فساد کا خطرہ ٹل جائے، دوسرا یہ کہ فتنے پروروں کا مقابلہ کریں۔ پہلی صورت میں فساد اور انتشار کا خطرہ ٹل جانا ایک مشکل امر ہے، اس لیے کہ نفس اور اس کی انانیت صلح والے عمل کو ہونے نہیں دے گی، جیسا کہ دنیا کے طور و طریقے بتا رہے ہیں۔ دوسری صورت مقابلے کی ہے، لیکن مقابلہ کرنے والوں میں بھی اگر ایک فریق ظاہراً کمزور اور دوسرا طاقتور ہو تو بھی فتنے کے ٹل جانے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ طاقتور کمزور کی کمزوری کے پیش نظر فتنہ برپا کرنے میں جری ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حد الوسع اپنے مشن دعوت اللہ کے بارے میں تحقیقی علمی معلومات اور تکلان علی اللہ اور آپسی اجتماعیت کو مضبوط بنایا جائے، تاکہ طاقتور کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو اور اس طرح فتنے کا خطرہ ٹل جائے اور فتنہ مان پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اے مسلمانوں، ان سے مقابلے کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے قوت کے سامان اور پلے ہوئے مضبوط گھوڑے تیار رکھو، تاکہ تمہارا رعب چھایا رہے۔ تمہیں کیا خبر تمہارے اور اللہ کے دشمن کہاں کہاں ہیں۔ فائدہ: جس طرح مقابلے کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح علم اور استدلال کی راہ بھی اختیار کرنی ہے، تاکہ باطل سے استدلال کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ لطیفہ: اگر اللہ چاہے تو نافرمانوں کو عذاب نازل کر کے تباہ کر کے رکھ دے، لیکن حق اور باطل کا سلسلہ اس لیے مقرر کیا کہ مسلمانوں کو آزمائے اور انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے اور قربانیاں دینے کا موقع ملے۔ اور جان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی ضائع ہونے نہیں دے گا، بلکہ تمہیں طرح طرح کے انعاموں سے نوازے گا۔ اپنے نفس کی اصلاحی اصل تزکیہ اور جہاد ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی نہ بن جائے اور اپنی تمام خواہشات اور شہوات کو مغلوب کر کے اللہ کا نہ بن جائے، اس وقت تک وہ نہ تو آدمی کہلانے کے لائق ہے اور نہ ہی داعی اللہ۔ اصلاح نفس سے عاری آدمی ان سب باتوں کے خلاف چلے گا جو امارت، اطاعت اور اجتماعیت کے لیے نفع بخش ہوں۔ لطیفہ: دعوت اللہ سے اعتماد علی اللہ میں ترقی ہوتی ہے۔ اشیاء اور سامان سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا نصیب ہوتا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو جب یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ غنیم یعنی ایک قریشی سردار نے ایک بہت بڑا لشکر جرار اور بے پناہ ساز و سامان اور اسلحہ لے کر آ رہا ہے، تو انہوں نے نہایت اطمینان سے کہہ دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے، اور واقعی اللہ مسلمانوں کے لیے کافی ہوا۔
مٹھی بھر مسلمان نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں جہاں بھی گئے وہاں فتح اور کامیابی نے ان کے قدم چومی، اور فتنے باز نے اپنے تمام ساز و سامان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ اس لیے ہر داعی اللہ کو چاہیے کہ اللہ پر اعتماد کرنا سیکھ لے، اخلاقی قوتوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور اخلاقی قوتوں کا سرچشمہ دین متین ہے۔ جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے اپنایا اس نے ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں داخل ہوا اور پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سارے انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔